ترکا یا ترکا، ہر وہ مال جو بوقت انتقال یعنی میت کی وفات ہونے کے وقت میت کی ملکیت میں ہو. ایک ہوتے ہے ملکیت اور ایک ہے قبضہ. قبضہ جو آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ اس پر قابو ہو، اور ایک ہوتی ہے ملکیت، اصل حقدار کون ہے، جو میت کی ملکیت میں ہو. اگر وہ کسی اور کے پاس ہے امانت تو وہ بھی اسی کی ہوگی، یا اگر میت سے کسی نے قرضہ لیا ہے تو وہ بھی میت کی ملکیت ہے، یا کوئی عاریت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا میت کی ملکیت میں آ جائے گا. میت کی ملکیت میں ہو اور اس کے عین کے ساتھ، عین ہے اس شے کے ساتھ، اس کے عین کے ساتھ کسی غیر میت کا حق متعلق نہ ہو، جڑا ہوا نہ ہو. اچھا، اب اس کی مثال کہ اس کے عین کے ساتھ کسی غیر کا حق متعلق نہ ہو تو وہ ترکہ ہے. اگر متعلق ہو تو پھر وہ ترکہ شمار نہیں ہوگا، وہ میت کا ترکہ شمار نہیں ہوگا. اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا ایک خریدار ہے، وہ دکاندار سے کوئی چیز لیتا ہے، یہ بیچنے والا دکاندار سے کوئی چیز لیتا ہے، یہ وہ چیز ہے. تو ایک خریدار ہوتا ہے، ایک بیچنے والا ہوتا ہے جس کو ہم بائی کہتے ہیں، یہ مشتری ہوتا ہے خریدار، اور یہ خریدی ہوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں یہ قیمت ہوتی ہے. اب خریدی ہوئی چیز جو ہوتی، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، پہلے اس کا یہ مالک ہوتا ہے اور اس کا مالک یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور خریداری یا جو بیع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، یہ اصل میں خریداری نام ہے ایجاب اور قبول کا. ایجاب اور قبول کا. ایک نے کہا کہ میں نے بیچا اور دوسرے نے کہا میں نے خریدا اتنے کا، ٹھیک ہے. جو تو آپس میں رضامندی بھی ہوتی ہے اس میں. تو رضامندی کے ساتھ کوئی ایجاب اور قبول کرے کسی چیز کے بارے میں تو وہ بیع ہوتی ہے. اور بیع کا حکم یہ ہوتا ہے کہ منعقد ہو جاتی ہے. جب بیع منعقد صحیح ہو جاتی ہے تو جو مبیع ہوتی ہے، مبیع جو ہے، مبیع کا مالک خریدار بن جاتا ہے، اور قیمت کا مالک جو ہوتا ہے وہ یہ بن جاتا ہے. پہلے مالک یہ ہوتا ہے، پھر اس کا مالک یہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کا مالک یہ بن جاتا ہے شرعاً. لیکن اس حالت میں کہ مثلا کچھ عرصہ درمیان میں گزر گیا، ابھی وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں قیمت دے دو، اور یہ قیمت نہیں دے رہا اور مسلسل تاخیر کر رہا ہے قیمت دینے میں، اور اس نے ابھی تک یہ چیز اس لیے حوالے نہیں کی کہ وہ اسے قیمت نہیں دے رہا، اور یہ چیز اسی کے پاس رہ گئی اور قبضہ اسی کے قبضے میں ہے، اور یہ مبیع مقبوض ہے. ثمن کی وجہ سے یا قیمت ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ اس کے اوپر سٹے ہے، یہ اسے قبضے میں نہیں دے رہا. وہ اسے کہتا ہے جب قیمت ادا کریں گے تو تب یہ چیز آپ کو مل جائے گی. تو اب اس دوران جو ہے یہ خریدار مر جاتا ہے. یہ خریدار جب اس دوران مر جاتا ہے تو اب اس چیز کا جو مالک ہے، اس چیز کا مالک یہ بائے بیچنے والا نہیں ہے بلکہ خریدار اس کا مالک ہے. شرعاً خریدار اس کا مالک ہے اور اس قیمت کا مالک یہ ہے. یہ مالک کون ہے اس کا؟ خریدار. تو اب یہ ایک ایسی چیز ہے، مبیع ہے، کہ مالک اس کا خریدار ہے لیکن قبضے میں بیچنے والے کے ہیں. تو اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر جو میت کے انتقال کی میت کی ملکیت میں تو ہے، لیکن اس عین شے کے ساتھ قلم دوات یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس کے عین کے ساتھ غیر کا حق متعلق ہے جو کہ یہ بیچنے والا بائع ہے، اس کا حق اس چیز کے ساتھ متعلق ہے. تو لہٰذا یہ ترکہ
نہیں ہوگا. جی. اچھا، اس کی دوسری مثال بنے گی مثلا رہن کا مسئلہ. رہن کا مسئلہ ایسے ہوتا ہے کہ مثلا ایک مرہونہ شے مرہونہ ہے، شے مرہونہ، مثلا زمین ہے، کوئی چیز وہ کسی کے پاس رکوائی کہ اس کے بدلے میں اسے کیا دیا اس کو، مثلا 1000 روپے کچھ رقم جو ہے وہ قرض دے دیا. ٹھیک ہے جی. اور اس قرض کو پکا کرنے کے لیے کہ وہ بعد میں انکار نہ کرے یا کوئی مسئلہ نہ آ جائے تو اس نے دوسرے کے ساتھ کوئی چیز رہن رکھوا دی. تو اب یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے جس نے قرض لیا ہے، مثلا یہ زید ہے، یہ بکر کے پاس پیسے تھے تو یہ اس کو پیسے دیے اور اس نے زمین یا کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دی. تو اس کا مالک، اس کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ حقیقتاً یہ زید ہے، لیکن اس کے قبضہ کس کے میں ہے؟ بکر کے قبضے میں ہے اس وقت. تو اب یہ بندہ زید فوت ہو جاتا ہے، یہ زید کیا ہو جاتا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو شے مرہونہ ہے یہ اس کی ملکیت میں تو ہے، یہ زید کی ملکیت میں تو ہے، لیکن اس کے قبضے میں نہیں ہے. اور اس کے عین کے ساتھ جو ہے، اس زمین کے عین کے ساتھ یہ غیر کا حق متعلق ہے جو کہ قرض اس نے لیا تھا وہ متعلق ہے. جی. اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ ہر وہ مال جو بوقت انتقال میت کی ملکیت میں ہو، ملکیت میں ہونا ضروری ہے، تب وہ مال جو ہے وہ ترکہ میں شمار ہوگا. اگر ملکیت میں نہیں ہے تو پھر ترکہ میں شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہر وہ مال جو بوقت انتقال میت کے قبضے میں ہو تو قبضے میں ہونا ضروری نہیں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر اس مثال میں آپ دیکھیں کہ یہ قرض جو ہے، قرض اس کے پاس ہے نا، یا کوئی چیز جو ہے وہ اس کے پاس ہے، یہ اس کے قبضے میں نہیں ہے، اس کے قبضے میں نہیں ہے. لیکن اس کا مالک یہ ہے. آپ نے کسی کے پاس امانت رکھوائی تو آپ کے قبضے میں تو نہیں ہے، لیکن آپ مالک ہے اس کے. کسی نے آپ کو کہا کہ موبائل دے، تھوڑا سا فون کال کرتا ہوں، ویسے دینا تو نہیں چاہیے لیکن آپ نے دے دیا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کے قبضے سے باہر ہو گیا وہ اس چور کے، یا کوئی بھی نعوذ باللہ کوئی بھی بندہ تھا تو وہ اس کے قبضے میں ہو گیا، آپ کے قبضے سے وہ باہر ہو چکا ہے بہرحال، لیکن مالک آپ تب بھی ہے. ٹھیک ہے جی. لہٰذا اگر کوئی چور آپ سے وہ موبائل لے بھی جاتا ہے تو تب بھی آپ اس کے مالک ہے، آپ کی ملکیت اس میں ختم نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں، لہٰذا اگر اس حالت میں وہ بندہ مر گیا تو وہ موبائل جو ہوگا وہ اس کی ملکیت میں ہوگی، وہ یعنی کہ وہ اس کے ترکہ میں شمار ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز ہو اس طرح غائب ہو جائے، قبضے میں نہ ہو، یا کسی کے پاس امانت رکھی ہو، میت کے دوسروں کے ذمے امانتیں ہوتی، وہ اس کے قبضے میں نہیں ہوتی لیکن ملکیت اس میں ہوتی ہے. اچھا، آپ اگر کہتے ہیں یہاں پہ کہ بوقت انتقال میت کے قبضے میں ہو، تو اب جو ہے مثلا وہ چور ہے، وہ چور نے چوری کر کے اس کے قبضے میں وہ چیز آ گئی، تو کیا وہ اس کا مالک بھی ہے؟ نہیں. ہر قبضے والی چیز جو ہے وہ مالک نہیں ہوتی. مثلا زید جو ہے وہ عمر کو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز مجھے دے دیں استعمال کرنے کے لیے. تو اب مثلا یہ قلم ہے، ٹھیک ہے جی، قلم یہ مالک اس کا یہ ہے. اب یہ چیز جاتی ہے اس کے پاس تو اس کے قبضے سے نکل گئی، ادھر آ گئی، لیکن ملکیت تب بھی اس کی ہے. اب اگر اس حالت میں کہ قلم اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، اس حالت میں کہ قلم اس کے پاس ہے، مالک اس کا یہ ہے، اگر یہ مر جاتا ہے، یہ بکر مر جاتا ہے تو یہ اس کا تر کا شمار نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے. قبضے میں تو ہے، ملکیت میں نہیں ہے. اور اگر یہ مر جاتا ہے
یہ مر جاتا ہے، جبکہ قلم اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، تو یہ اس کا مالک ہے، یہ ترکہ میں شمار ہو گیا یہ قلم۔ جی